إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ عالم اسلام کے ایک عظیم محترم باوقار عالم دین امام بغوی رحمہ اللہ آپ کی زندگی کو مختصر بیان کیا جائے گا۔ امام بغوی رحمہ اللہ ان کی زندگی سے متعلق جو آج اس نشست میں گفتگو ہوگی، کیوں انتخاب کیا گیا ان کی اس سیرت کو بیان کرنے میں، ان کی سیرت کو بیان کرنا، ان کی زندگی کو مختصراً بیان کرنا، ان کو پڑھنا اور آپ کے سامنے ایک موضوع کے طور پر لانا، کیا یعنی سبب کیا ہے اس کا ایک تو سبب یہ ہے کہ امام بغوی رحمہ اللہ کی غیر معمولی شہرت علمی دنیا میں نہایت معروف نام۔ امام بغوی رحمہ اللہ کا نام آتا ہو تو دنیا بھر میں جتنے بھی علماء ہیں، مدارس کے طلباء ہیں، یا جس کسی کا بھی علم سے، شرعی علم سے تعلق ہے، امام بغوی اس نام سے وہ غیر معروف نہیں ہیں، مانوس ہیں۔ ایک یہ مقصد ہے امام بغوی رحمہ اللہ کی زندگی کو اختیار کرنے میں۔ دوسرا یہ مقصد ہے کہ امام بغوی رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں وہ اہل علم اس سے کبھی بے نیاز نہیں ہوتے ہیں، سب مستفید ہوتے ہیں۔ تفسیر کے باب میں بھی آپ سے سب مستفید ہوتے ہیں، حدیث کے باب میں بھی سب آپ سے مستفید ہوتے ہیں۔ آپ کی کتابوں کو اللہ رب العالمین نے خوب شہرت اور خوب مقام عطا فرمایا ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ جو ایک تیسرا مقصد ہے، جو ایک نمایاں مقصد ہے، جو جس نے مجھے باذن اللہ تحریک دی ہے، اس مقصد نے جو محرک بنا ہے، جو مقصد باذن اللہ تعالی، وہ ہے آپ کا نام مشہور، آپ کی کتابیں مشہور، لیکن آپ کی زندگی سے ہم واقف نہیں ہیں، آپ سے متعلق جانکاری نہیں ہے۔ امام بغوی اگر ہم کہیں تو کہتے ہیں سب جانتے ہیں، شرح السنہ سب جانتے ہیں، تفسیر بغوی، معالم التنزیل سے سب شاید واقف نہ ہو اس نام سے، لیکن تفسیر بغوی سب معروف، سب جانتے ہیں۔ لیکن امام بغوی ہیں کون؟ ان کا نام کیا ہے؟ کہاں کے ہیں؟ کس گھرانے سے ہیں؟ ان کی زندگی کس طرز کی تھی؟ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ فقہی اعتبار سے کیا موقف رکھتے تھے آپ؟ اہل علم نے آپ کے بارے میں کیا کہے ہیں؟ آپ کی کتابیں کس کس موضوعات پر ہیں؟ اس سلسلے میں ہم طلباء ناواقف ہیں، یہ ایک اہم سبب ہے، اور یہی باذن اللہ تعالی اصل محرک بنا آج کی اس موضوع کے لیے۔ امام بغوی رحمہ اللہ سے متعلق نہایت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں۔ بنیادی طور پر پہلی بات یہ ہے، امام بغوی رحمہ اللہ یہ اہل علم کے مابین علمی دنیا میں الامام البغوی اسی سے معروف ہیں، لیکن آپ کا جو نام ہے حسین ابن مسعود ابن محمد، آپ کی کنیت آپ کے دادا کے نام پر ابو محمد الفراء، ان کے نام کے ساتھ جو لگا ہوا رہتا ہے البغوی الفراء، یہ الفراء یہ پیشے کے نام ہے، ان کی معیشت، ان کے جو والد محترم ہیں وہ الفراء تھے،
الفرا کس کو کہتے ہیں؟ الفرا سے، جو جانوروں کی جو کھال ہوتی ہے، خاص کر وحشی اور جنگلی جانوروں کی جو کھال ہوتی ہے، اس کھال کو دباغت دینا اور اسے مختلف اشیاء میں ڈھالنا، جیسے جوتے، چپل، یا یعنی گرمی حاصل کرنے کے لیے اوپر کا لباس وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی معیشت اور کاروباری زندگی کو کرنے والوں کو الفرا کہا جاتا ہے. یہ ایک عام پیشہ ہے، ایک سیدھا سادہ پیشہ ہے، بہت بڑی معیشت کا نام نہیں ہے. اقتصادی طور پر ایک کمزور پہلو ہے معاشرے کا. تو یہ الفرا تھی. اور یہ جو البغوی، جو ان کی نسبت ہے علاقے کی طرف، بغا یا بغشور، ملتا جلتا نام ہے. جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں، ہر دور کے لوگ علمی علاقوں کو جو جانتے ہیں، جہاں علماء کی کثرت ہوتی ہے، جہاں علم کے مراکز ہوتے ہیں، تو لوگ انہی علاقوں سے واقفیت رکھتے ہیں، واقف رہتے ہیں. لیکن بحیثیت طالب علم، میں اور آپ، ہمارے لیے ایک علم کا جو مرکز ہوتا ہے، جو علاقہ، جو گاؤں، جو شہر ہوتے ہیں، کسی بھی زمانے میں وہ علم کے مرکز رہے ہوں، اور ایک زمانے کے بعد علم وہاں سے اٹھا لیا گیا ہو، یا علماء وہاں نہ رہے ہوں، یا لا قدر اللہ مان لیں کہ وہاں اصل اسلام بھی نہ رہا ہو، لیکن ہم کو اس سے واقف ہونا چاہیے. ہمارے آباء و اجداد کی بستیاں ہیں، ہمیں وہاں سے علم ملا ہے. اس گاؤں کو اللہ رب العالمین نے ایک عالم دین کی وجہ سے مشہور رکھا ہے. جو یہ علاقہ ہے، آج کا جو ایران ہے، آپ جغرافیہ اعتبار سے اٹھا کے دیکھیں، آج کا جو ایران ہے، ایران کا جو مشرقی حصہ ہے، جو افغانستان کے شمال سے جا کے ملتا ہے اور ترکمانستان کے جنوب میں جا کر ملتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں بآسانی جغرافیہ اعتبار سے. جو ایران کا جو مشرقی حصہ ہے، جو ایک اونٹ کی کوہان کی طرح نظر آتا ہے آپ کو، آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں امیجز گوگل وغیرہ، گوگل امیجز میں. تو وہ جو اونٹ کی کوہان کی طرح جو علاقہ ہے، وہ قدیم زمانے کا خراسان آج جو علاقہ ہے وہ بہت بڑا نہیں ہے، لیکن قدیم زمانے میں خراسان بہت بڑا علاقہ خراسان. اس کی جو راجدھانی تھی نیسابور آج بھی ہے علاقہ، وہ نیسابور اسی نام سے ہے. آپ گوگل میپ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں نیسابور. تو جو خراسان ہے، خراسان کا جو جنوبی حصہ ہے، جو افغانستان سے ملتا ہے، افغانستان کے سرے سے، وہاں ایک مشہور علاقہ ہے ہرات، الہروی، جس کی نسبت بنتی ہے. آج بھی ہرات دیکھ سکتے ہیں آپ. الہرات فی الحال تو افغانستان میں آتا ہے. الہرات جو افغانستان میں آتا ہے، افغانستان کا جو بائیں جانب کا حصہ، جو ایران کا مشرقی حصہ ہے، تو وہاں کا یہ علاقہ ہے بغشور، جو یاقوت الحموی نے معجم البلدان میں بغشور اس میں جا کر کے دیکھیں آپ. اور اس علاقے سے متعلق معلومات بھی انہوں نے لکھی ہیں، اور اس علاقے سے جڑے اہل علم کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے. ان میں سے امام بغوی کا بھی رحمہ اللہ. تو امام بغوی رحمہ اللہ، یہ سب ایسے اصحاب علم ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اس علاقے کو شہرت دی. بھلے ہی آج کوئی معروف عالم دین وہاں نہیں ہے، لیکن امام بغوی رحمہ اللہ اس علاقے کے ہیں. امام بغوی رحمہ اللہ کی جو ولادت ہوئی ہے، قدیم مؤرخین میں، جس کا بھی میں نے ابھی نام لیا ہے یاقوت الحموی، انہوں نے 433 ہجری بتایا ہے. علامہ السبکی نے جو طبقات الشافعیہ ہے، اس میں بھی لگ بھگ 440 کے آس پاس بتایا ہے. لیکن ان کا جو انتقال ہوا ہے 516 ہجری کو، تو اس مناسبت سے جن اصحاب علم نے، جن مؤرخین نے آپ کی سن وفات 516 بتائے ہیں، اس کے ساتھ وہ یہ بھی بتائے ہیں کہ کتنی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، کہ 80 سال کی عمر میں، 75 سال کی عمر میں، یا 80 سے زائد. اس مناسبت سے 516 جو ایک مؤکد ہے، یہ محقق ہے آپ کا سن وفات. تو اس مناسبت سے 80 سال اگر جوڑ لیتے ہیں تو پھر کب آپ کی ولادت ہوئی ہوگی؟ کم و بیش 433-35 ہجری کے آس پاس. امام بغوی رحمہ اللہ کا جو گھرانہ ہے، آپ دیکھیں گے، میں جن لوگوں سے فی الحال مخاطب ہوں، میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں،
آپ اپنے گھرانوں کے اعتبار سے غور کر کے دیکھیں. امام بغوی رحمہ اللہ جس گھرانے سے ہیں ان کا گھرانہ آبا و اجداد آپ کے والد محترم دادا یہ سب کون ہیں زیادہ معلومات نہیں ہیں. جن جن مورخین اصحاب علم نے آپ کی سیرت کو لکھا, آپ کے ترجمہ حیات کو لکھا, کسی نے آپ کے گھرانے پر روشنی نہیں ڈالی ہے, آپ کے گھرانے سے متعلق کسی نے نہیں بتایا ہے. اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کی بنیادی طور پر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے گھرانے میں آپ سے پہلے کوئی عالم دین نہیں. آپ کے والد محترم ایک دیندار مسلمان ضرور تھے لیکن عالم دین نہیں. آپ کے دادا بھی. یوں ہم کہہ سکتے ہیں جیسے عمومی طور پر مدارس میں ہم طلباء کو دیکھتے ہیں کہ خاندان کے وہ پہلے عالم دین ہوتے ہیں, پہلے حافظ قرآن ہوتے ہیں. کسی طالب علم کے والد, ان کے دادا, خاندان میں کوئی علم کی کوئی مطلب بات ہی نہیں ہے, شرعی علم کی کوئی عالم دین نہیں, کوئی حافظ قرآن نہیں, ایسا ہوتا ہی نہیں. امام بغوی بھی ایسے ہی گھرانے کے رحمہ اللہ. یہ ایک وجہ ہے کہ آپ کے خاندان سے متعلق زیادہ تذکرہ نہیں ہے. البتہ اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نہایت یعنی فقر و فاقہ کا ماحول پایا آپ نے بچپن میں. آپ کے والد محترم نہایت ایک غریب انسان. یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ بہت ہی غریب انسان تھے, ان کے والد محترم, ان کا گھرانہ؟ دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کے والد الفرا جو ابھی میں نے کہا نا الفرا, اب دہرانے کی ضرورت نہیں, وہ پیشہ ہی ایسا ہے کہ جو مستحکم معیشت نہیں, مضبوط معیشت نہیں ہے. یہ روزانہ کی ایک عام زندگی گزران کے لیے ہی. ایک تو یہ بات ہے کہ ان کا گھرانہ کیسا تھا. دوسری بات جو ابو العباس ابن خلکان رحمہ اللہ نے ان کی جو سوانح حیات لکھی ہے وفیات الاعیان میں, کہ یہ زندگی کا ایک بڑا حصہ صرف روٹی سے گزارا انہوں نے. کان یأکل الخبز وحدہ, صرف روٹی کھایا کرتے تھے. یہ ابن خلکان نے لکھا ہے رحمہ اللہ. ابن خلکان جو ہیں رحمہ اللہ وہ 6ویں صدی ہجری کے اواخر کے ہیں. امام بغوی رحمہ اللہ کی انتقال کے وقت بہت چھوٹی عمر تھی ان کی, یا ہو سکتا ہے ان کی ولادت ہی نہ ہوئی ہو, لیکن یہ ان کی زندگی کو جو ہے بہت ہی موثوق ذرائع سے لکھا, اور ان کے قریبی مورخ ہیں کہ یہ زندگی بھر روٹی کھایا کرتے تھے. مطلب روٹی کے ساتھ ان کے پاس ایک زائد چیز نہیں تھی کہ کسی میں وہ اس کو بھیگا کر کے کھائیں, سالن یا کوئی اس قبیل کی کوئی چیز. زندگی کا ایک بڑا حصہ یہ صورتحال تھی امام بغوی کی رحمہ اللہ. امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی توفیق, اس کے فضل و کرم سے جس علاقے میں پیدا ہوئے, آپ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی نعمتیں, جتنا ماحول علم کے عطا کیا, آپ نے خوب اس سے مستفید ہوئے. آپ نے کبھی دل چھوٹا نہیں کیا. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام بغوی رحمہ اللہ جس دور کے ہیں وہ سلف سے ایک قریبی دور ہے. 516 ہجری تو آپ کا سن وفات ہے, تو گویا کہ 5ویں صدی ہجری کے ہیں آپ. اس وقت کے علماء دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں, یہ سفر اور الرحلہ العلمیہ, علمی طور پر سفر کرنا ایک عام سی بات, یعنی یہ ایک لازمی چیز تھی, نہ کرنا ایک عیب. امام بغوی رحمہ اللہ جو بغا یا بغ یا بغشور علاقے کے نام اس سے ملتا جلتا, یہ جیسے کہ میں نے کہا کہ خراسان کا علاقہ ہے, ایک چھوٹا سا خراسان بہت بڑا علاقہ, جیسے ہم کہتے ہیں نا جنوبی ہند, ویسے خراسان. اس میں جنوبی ہند پورے ساؤتھ انڈیا میں اگر بنگلور کی بات کریں تو کتنا ہوگا. تو یہ بغشور کے ہیں, اور یہ ایک قریبی علاقہ المرو ایک علاقہ ہے جو آپ تاریخی کتاب کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں, خاص کر قدیم زمانے کے جو علماء ہیں, ایک بہت ہی معروف علاقہ ہے, بہت معروف. جیسے آج لوگ ریاض اور جدہ کو جانتے ہیں, جدہ کو, بالکل ویسے علاقہ ہی ہے قدیم زمانے میں. تو وہاں گئے علم حاصل کرنے کے لیے تقریباً 27 سال کی عمر میں, سمجھ لیجئے کہ 457-58 ہجری کے آس پاس. وہاں گئے. قاضی حسین ابن محمد المروزی رحمہ اللہ 462 ہجری سے وفات ہے ان کا. ان سے آپ نے خوب پڑھا, کم مدت میں خوب پڑھا.
ایک طالب علم کو اچھے استاذ مل جائیں تو کم مدت میں بھی وہ بہت مہارت حاصل کر سکتے ہیں. یہ آپ کے اخص تلامذہ میں سے ہیں. مجھے جس بات کی طرف توجہ آپ کو دلانی ہے ان کے اس واقعے سے، وہ بڑی اہم ہے. امام بغوی رحمہ اللہ، جسے میں نے کہا کہ وہ دور ہے، اس دور میں طلباء کو، علماء کو آپ سفر کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے علم کے لیے. کہیں دعوت و تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، کہیں درس دینے کے لیے جا رہے ہیں، یا ایک طالب علم اپنے گھر سے کسی مدرسے سے اس کا الحاق ہو گیا، پورے 8 سال وہیں پڑھے گا، وہ کہیں اور جائے گا نہیں. وہ یہ اس دور کا مزاج ہے. اس دور میں جو عام بات تھی علم کے لیے سفر کرنا، امام بغوی کی زندگی میں وہ نہیں ہے رحمہ اللہ. اس کی بھی کئی وجوہات. آپ خراسان کا جو میں نے علاقہ بتایا نا، آپ اسی خراسان کے علاقے میں اپنی پوری زندگی نکالی، اس سے باہر بھی نہیں گئے. آپ جتنا آپ جا سکتے تھے وہ خراسان ہی کا علاقہ، آگے کیوں نہیں گئے اس کی کوئی خاص بات، جیسے کہ آپ کی زندگی میں نے کہا کہ تفصیلات نہیں ہیں اس کی، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا جیب خالی تھا. اس بارے میں، اس باب میں آپ کا جیب ہمیشہ خالی تھا، جس کی وجہ سے آپ کہیں زیادہ جا نہیں پایا. آپ امام بغوی رحمہ اللہ، حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، جیسے میں نے کہا نا خراسان سے باہر کبھی آپ کا جانا کہیں ثابت نہیں ہے تاریخ میں. حتیٰ کہ علامہ سبکی نے کہا رحمہ اللہ کہ آپ بغداد بھی نہیں گئے. آپ بغداد بھی نہیں جا پائے. علامہ سبکی رحمہ اللہ نے طبقات الشافعیہ میں اس وجہ سے اس بات کو لکھا کہ اگر آپ بغداد گئے ہوتے تو آپ کا علم کا اتنا چرچا ہوا ہوتا کہ آپ بہت مشہور اور آپ کے مستفیدین بہت ہوتے، لیکن آپ بغداد تک بھی نہیں گئے. عراق جائے کہ آپ حرمین جاتے. امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں جب ان کا ترجمہ حیات لکھا تو کہا کہ ما علمت انہ حج، ایسا لکھا. سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے حج نہیں کیا. ہمیں تاریخ میں بات نہیں معلوم ہے. اب بغداد تک بھی نہیں گئے، جائے کہ آپ اور آگے حرمین، جو کچھ مطلب خراسان. بلکہ 10ویں صدی ہجری کے ایک معروف عالم دین سیرت نگار جنہوں نے اہل علم کے ترجمہ حیات کو لکھا، طبقات المفسرین کے مصنف شہاب الدین محمد ابن احمد الداودی رحمہ اللہ، 945 ہجری سے وفات ہے ان کا. انہوں نے طبقات المفسرین میں جب ان کا نام لکھا، ان کی زندگی کو لکھا اختصار کے ساتھ، تو کہا کہ ولم یحج. آپ نے دو ٹوک انداز میں کہا، آپ نے حج ہی نہیں کیا. آپ نے مطلب غربت کا عالم تھا ان کا. ایک طالب علم کو اللہ رب العالمین نے جتنا اس کے ساتھ اللہ نے معاملہ رکھا ہے، جتنی اس کے پاس گنجائش ہے، اتنا ضرور پڑھے. ہمت نہیں ہارنا چاہیے کہ میں وہاں نہیں پڑھ پایا، مجھے وہ استاذ نہیں مل پائے. جیسے آج ہم لوگ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ اتنی سہولیات کا دور ہے جہاں ایک آدمی سبھی علماء کا، عرب علماء کا، ہمارے ہندوستان کے، ہمارے پڑوس ملک کے سب علماء کا اختیار کے ساتھ سن سکتا ہے، سب سے سوال کر سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، سوال جواب ہو سکتے ہیں، پوچھ سکتا ہے. پھر بھی ہمارے علاقے میں عالم نہیں، پھر بھی ہم کو نصیب نہیں، ہمارے مسجد میں ایسے نہیں. اس دور میں یہ ناشکری ہے. امام بغوی کو دیکھیں آپ رحمہ اللہ، آپ خراسان سے باہر نہیں گئے، آپ عراق نہیں گئے، آپ بغداد نہیں گئے، کوفہ بصرہ نہیں گئے، آپ ملک شام دمشق نہیں گئے، آپ حرمین نہیں گئے، آپ لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا عطا کیا. دیکھیں، یہ سوچنے کی بات ہے. مقصود یہی ہے، ورنہ ایک ہوتا نا ان کا نام، ان کا نسب، یہ بیان کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے. یہ نتیجہ نکال کر کے اس کو سامنے رکھ کر ایک قوت پہنچانا، یہ ہمارا مقصود ہے. امام بغوی رحمہ اللہ کے جو اساتذہ ہیں ان کی فہرست بھی بہت بڑی نہیں ہے. امام بغوی رحمہ اللہ کے اساتذہ میں ایک بڑا نام جو ملتا ہے وہ ہے حسین ابن محمد، قاضی حسین ابن محمد المروزی. 462 ہجری سے وفات ہے ان کا. کم مدت میں آپ سے پڑھا ہے انہوں نے. ان کے سبھی اساتذہ 5ویں صدی ہجری کے ہیں. ایک نام آتا ہے ابو عمر عبد الواحد ابن احمد الملیحی، ان سے صحیح بخاری آپ نے پڑھا. ایک اور نام آتا ہے ابو الحسین یا ابو الحسن علی ابن یوسف الجوینی. جوین یہ بھی خراسان کا ایک علاقہ ہے، جوین. ایک ہے نا ابو المعالی الجوینی امام الحرمین، وہ یہیں کے ہیں. وہ بعد میں حرمین گئے تھے ایک مدت کے لیے، پھر واپس یہیں پر آئے، یہیں انتقال ہوا ان کا جوینی میں.
خراسان میں. تو وہ نہیں ہے یہ، نہ ان کے خانوادے سے ہیں، لیکن الگ ہیں. تو یہ جو ان کے اساتذہ کی جو فہرست ہے وہ بہت ہی کم ہے. ایک اور نام ملتا ہے بہت ہی معروف نام، جو ان کا نام ہے ابو علی حسان ابن سعید ابن حسان المنیعی. سنن ترمذی کو جنہوں نے پڑھا ہے، اس میں ایک راوی کا نام آتا ہے احمد ابن منیع، بکثرت امام ترمذی سے روایت کرتے ہیں، 244 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. احمد ابن منیع کتب ستہ کی روایت میں سے احمد ابن منیع رحمہ اللہ، انہی کے یہ خانوادے سے، انہی کا سلسلہ نسب ہے آگے سے، ان کے اساتذہ ہیں. یہ جو امام بغوی رحمہ اللہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طبیعت میں کتنی پاکیزہ ان کی طبیعت تھی. ابو العباس ابن خلکان رحمہ اللہ کہتے ہیں وفیۃ الاعیان میں، ان کے ترجمہ حیات میں، کہ کان یلقی الدرس علی طہارۃ، یہ جب بھی درس دیتے باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر. اس کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں. کم از کم یعنی جب درس دیتے ہیں، جمعہ کا خطبے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، عام درس وغیرہ دیتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، دین سے متعلق گفتگو، اس وقت تو آدمی کو باوضو ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دین پڑھانے کے لیے بیٹھ رہا ہو اور وہ باوضو نہ ہو اس وقت. یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں. یہ ان کی زندگی کا حصہ، ان کی زندگی کی جو سادگی ہے اتنی حیران کن ہے، حیران کن. ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا کہ کان مقتصدا فی لباسہ، ان کے جو لباس تھے، ان کے پہننے کے جو کپڑے تھے، بالکل درمیانی، ایک دم بھی عمدگی بھی نہیں اور بالکل بھی پھٹے پرانے کپڑے بھی نہیں. البتہ اتنی بات کہی کہ لہو ثوب خام، خام یخوم کے معنی آتے ہیں کسی بھی چیز کی میں مطلب جو تہذیب اور جو عمدگی اور نفاست، خوبی جو ہوتی ہے اس کی بات کا معیار، نیچے کا حصہ. مان لیجئے کہ ہم اس زمانے میں اس کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کپڑے پہنتے لیکن استری کے بغیر، پریس کے بغیر، ایسے ہی کبھی پہن لیتے. اس طرح کا عام ان کا انداز تھا امام بغوی رحمہ اللہ کا. امام بغوی رحمہ اللہ کے متعلق جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ان کا لباس تھا. کہا کہ وَكَانَ لَهُ عِمَامَةٌ صَغِيرَةٌ، اور ایک چھوٹا سا وہ ان کا ایک امامہ ہوا کرتا تھا. کہا کہ علی منہاج السلف، یہ بہت نمایاں لفظ ہے، علی منہاج السلف حالا وعقدا، ایسے کہا امام ذہبی نے کہ ان کا حال چال، ان کا عقدی اعتبار سے، ان کا رکھ رکھاؤ، سب یہ سلف کے مزاج کے تھے. شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ سے متعلق یعنی اہل علم کہا کرتے تھے کہ بقیت السلف، یعنی جو قدیم علماء تھے نا، قدیم علماء، قدیم عام مسلمان جن کے اندر دینداری، اللہ کا ڈر اور رحم دلی وغیرہ جو تھا، ان کا معاملہ یقین اللہ کی باتوں پر. کہا کہ یہ دیکھو ابن باز کو رحمہ اللہ، امام ابن باز رحمہ اللہ کو. بہرحال یہ جو امام بغوی ہیں رحمہ اللہ، ان کی زندگی کو پیش کرنے کا ایک بہت ہی بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ آپ خالص اہل السنہ والجماعہ کے عالم دین، خالص اہل السنہ والجماعہ کے عالم دین. امام بغوی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے شرح السنہ، انہوں نے وہ متن بھی ہے، وہ شرح بھی ہے. آپ نے احادیث کو بہت ہی صحت کا اہتمام کر کے اس میں آپ نے ترتیب دیا. کچھ روایتیں اس میں ضعیف بھی ہیں. اس کی شرح بھی لکھی آپ نے، کبھی بہت طول دیا آپ نے. اس کی جو سب سے پہلی کتاب ہے کتاب الایمان، اس میں آپ نے ایک باب قائم کیا کہ باب بیانی ان الاعمال من الایمان یزید وینقص والرد علی المرجئہ. باب ہی قائم کیا آپ نے. یعنی کتاب کے آغاز کی میں بات کر رہا ہوں، دوسرا باب ہے، تیسرا باب کتاب الایمان جو آپ نے لکھی، خالص اہل السنہ والجماعہ کی نمائندگی کہ اعمال ایمان میں داخل ہے، یزید وینقص، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. یہ ایک عام موقف نہیں ہے، بہت بڑا موقف ہے. یہ بات واضح ہے آپ کو. یہ جو شرح السنہ ابھی ہمارے پاس ہے نا، کتنے جلدوں میں ہمارے پاس؟ ابھی 16 جلدوں میں، ابھی جو ہمارے پاس ہے 16 جلدوں میں. شیخ شعیب الارناؤت اور استاد زہیر شاویش رحمہم اللہ، ان دونوں صاحب علم کی تحقیق سے چھپی ہے. شیخ شعیب الارناؤت رحمہ اللہ نے مقدمہ جو ہے نا، مقدمہ
جو محقق کا مقدمہ ہوتا ہے، اس میں بڑی پتے کی بات لکھی آپ نے ان کے بارے میں لکھا کہ کان یقتبس کثیرا، کان یقتبس نہیں وکثیرا ما یقتبس، کیا لکھا آپ نے؟ وکثیرا ما یقتبس من الامام البخاری رحمہ اللہ عناوین الباب بلفظها، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری میں کتاب الایمان، کتاب العلم اور دیگر جو کتابیں ہیں صحیح بخاری کی، اس میں امام بخاری نے جو عنوان قائم کیا نا، کہا کہ کثیرا ما یقتبس من الامام البخاری رحمہ اللہ، کہا کہ عناوین الباب بلفظها، امام بخاری رحمہ اللہ نے جس طرح سے باب قائم کیا ہے ہو بہو یہ میں نے انہی کی زبانی پڑھا، وہ پھر میں نے موازنہ کیا کافی جگہوں پر، ہو بہو ونصها الواردہ فی 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 جام فی 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 صحیح فی صحیح، ایسے لکھا امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح ہے، جو ابواب امام بخاری نے قائم کی ہیں ہو بہو ایسے انہوں نے باب قائم کیا ہے، ہو بہو۔ اس سے آپ کا اہل السنہ عقدی اعتبار سے ہونے کے اعتبار سے آپ غور کیجیے۔ آپ امام بغوی رحمہ اللہ کی جو ابھی میں نے جس کتاب کا حوالہ دیا نا شرح السنہ کا، اس میں جو کتاب الایمان ہے تقریباً 10 ابواب کے آس پاس میں نے باب نمبر نہیں دیکھا، اس میں وہ آیات قرآن مجید کی وہ آیات جو اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق ہیں اور جو احادیث جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ فعلیہ جو بیان کی گئی ہیں اسے آپ نے یکجا کیا۔ صحیح مسلم میں ایک کتاب ہے کتاب القدر، ایک حدیث ہے بہت ہی معروف حدیث، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن، اللہ رب العالمین دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں بنی آدم، ان کے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد امام بغوی نے نیچے جو لکھا ہے بہت ہی شاندار الفاظ آپ نے لکھا کہ الاصبع المذکورۃ فی الحدیث، حدیث میں جو الاصبع انگلی کا ذکر ہے نا، کہا کہ صفت من صفات اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے، انگلی اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ میں سے ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھا وَكَذَلِكَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ من صفات اللہ، اور جو بھی قرآن میں حدیث میں اللہ رب العالمین سے متعلق اس قبیل سے جو بھی باتیں بیان کی جائیں گی سب وہ اللہ کی صفات میں سے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے لکھا کالنفس والعین والوجہ والید والرجل والاتیان والمجیء والنزول الى السماء الدنیا والاستواء على العرش والضحك والفرح، یہ ساری باتیں آپ نے لکھی کہ سب یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہیں۔ یہ آپ کے خالص سلفی ہونے کی دلیل ہے، آپ خالص اہل السنہ والجماعہ کے ہیں، رتی برابر بھی شائبہ نہیں، سبحان اللہ العظیم۔ جبکہ جس دور میں آپ نے زندگی گزاری، جس علاقے میں آپ پلے بڑے، وہ اشاعرہ کا علاقہ ہے، وہ اشاعرہ کا دور ہے۔ ابھی میں نے کہا نا ابو المعالی الجوینی امام الحرمین خالص اشعری، اشاعرہ کے امام، اس علاقے میں بڑے پیمانے پر اس دور میں اشاعرہ، وہ دور اشاعرہ کا دور، ان کے اٹھان کا دور، ان کے پھیلاؤ کا دور، بکثرت اشاعرہ۔ آپ دیکھیں اس 5ویں صدی ہجری کو پڑھ کر کے دیکھیں آپ، خراسان، ترکمانستان، افغانستان اور جو ہے ایران کا جو بڑا حصہ اس دور میں سب تقریباً اشاعرہ بڑی تعداد میں۔ ایسے میں امام بغوی نے نہ حرم مکی گئے، نہ حرم مدنی نہیں گئے، نہ آپ دمشق گئے، نہ بغداد گئے، آپ خراسان میں پلے بڑے، وہیں آپ کا انتقال ہوا، اور خالص اہل السنہ والجماعہ کے نمائندہ، خالص اہل السنہ والجماعہ کے عالم دین۔ آپ کی جو کتاب ہے تفسیر کی معالم التنزیل، اس میں جہاں بھی اللہ رب العالمین کی صفات آئے ہیں، میں نے کئی مرتبہ تفسیر میں اس بات کو کہا ہے کہ آپ خالص اہل السنہ والجماعہ کی نمائندگی کرتے ہیں، ترجمانی کرتے ہیں اور اسی کو لکھتے ہیں آپ۔
لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وغیرہ کی آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں آپ سورۃ الانعام کی. میں نے بکثرت ایک دو مثالیں نہیں. میں سورۃ العلق کی تفسیر کیا تھا سب سے پہلے, اس کے بعد سورۃ السبا, سورۃ التحریم وغیرہ وغیرہ. ہر سورے کے آغاز میں میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس بات کو ہمیشہ سے نقل کیا ہوں, ہر سورے کے آغاز میں, کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے تفسیر طبری, تفسیر قرطبی, تفسیر ابن عطیہ, تفسیر ثعلبی ابو اسحاق ثعلبی کی, تفسیر بغوی, تفسیر الواحدی اور اس طرح کی مشہور دیگر تفاسیر سے متعلق آپ کو ہمیشہ سے سوال کیا جاتا رہا ہے. اور آپ نے اس بات کو مجموع الفتاوی میں جو ابھی ہمارے پاس مرتب ہے کئی جگہ پر لکھا آپ نے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جب تفسیر ثعلبی کا ذکر کیا تو ابو اسحاق الثعلبی سے متعلق یہی کہا کہ آپ حاطب اللیل ہیں. الثعلبی کان فیہ خیر. ابو اسحاق الثعلبی کے بارے میں یہی کہا کہ آپ ایک اچھے عالم دین ہیں ضرور, لیکن آپ کی تفسیر میں جو موضوعات کا جو اضافہ ہوا ہے, جو کثرت ہے, اور پھر جو اہل بدعات کی جو آراء اس میں ہیں, یہ تو تفسیر ثعلبی سے متعلق ہو, ہمارے موضوع سے خارج ہے. لیکن ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ جو معالم التنزیل ہے, تفسیر بغوی ہے, یہ اسی کا مختصر ہے, اسی تفسیر ثعلبی کا اختصار ہے. تفسیر ثعلبی بھی ہمارے پاس موجود ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, اور تفسیر بغوی اسی کا اختصار ہے. کہاں تفسیر ثعلبی, کہاں تفسیر بغوی, دیکھیں آپ. لیکن ابن تیمیہ نے جو بات کہی وہ قابل غور ہے رحمہ اللہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا شیخ الاسلام کی یہ جو تفسیر بغوی ہے وہ تفسیر ثعلبی کا مختصر ہے, لیکنہ صان تفسیرہ من الاحادیث الموضوعہ, کہ امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کو تفسیر ثعلبی سے جب اختصار کیا تو موضوع روایتوں سے پاک رکھا. اور یہ قابل غور بات ہمارے موضوع سے متعلق کہا کہ وَمِنَ الْآرَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ, اور جتنی بھی بدعتی آراء ہیں اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق, یا جو بھی اہل السنہ والجماعہ کا جو بالکل وسیع پیمانے پر جو عقیدہ ہے, جہاں بھی چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے, سب سے اپنی تفسیر کو پاک رکھا امام بغوی نے رحمہ اللہ. اسی لیے ہم طلباء کو اس تفسیر کا غیر معمولی اہتمام کرنا چاہیے اس سے استفادے سے متعلق. اتنی بڑی بات کی ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو تفسیر بغوی کی جو تعریف کی ہے, یہ ان کا معاملہ جو بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ سب باتیں عقیدے سے متعلق. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے امام ذہبی رحمہ اللہ کا سیر اعلام النبلاء سے جو قول نقل کیا نا, کیا کہا کہ کان علی منہاج السلف حالا وعقدا, آپ ظاہر میں جو حالت تھی آپ کی, جو لباس اور آپ کا رہن سہن, اور آپ عقدی اعتبار سے جو آپ کا نظریہ ہوتا تھا, یہ سب کا سب خالص سلفی اہل سنت والجماعہ کے نہج پر. البتہ امام بغوی رحمہ اللہ چونکہ بغشور یا بغا کے تھے, اور وہ اس دور میں تھے جس دور میں شافعیت تھی. وہاں پر امام بیہقی قریب ہے, بہت قریب بھی نہیں, دور ہے, لیکن ایران کا وہ اوپر کا حصہ ہے جو قزوین کے قریب آتا ہے, قزوین اور نسا کے درمیان. نسا سے امام نسائی, قزوین سے ابن ماجہ, اسی کے درمیان بیہق جو علاقہ ہے. تو یہ سب شافعیت کا دور ہے, وہ بڑی تعداد میں. ابو المعالی کا بھی میں نے نام لیا, ابو المعالی الجوینی امام الحرمین, خالص شافعی, ان کے والد بھی ابو محمد الجوینی, سب شوافی. تو وہی ماحول آپ کو ملا, انہی سے پڑھا آپ نے. میں نے ابھی شروع میں کہا نا کہ جو وہ مرو گئے تو کس سے استفادہ کیا آپ نے, قاضی حسین ابن محمد المروزی سے رحمہ اللہ. وہ اس دور کے علماء شافعیہ کے رئیس, بڑے عالم دین, ان سے آپ نے پڑھا. تو اس اعتبار سے فقہی نقطہ نظر سے آپ جو شوافے کا جو نہج ہے وہ آپ نے اختیار کیا. لیکن قابل غور بات کیا ہے وہ دھیان دیجیے گا آپ, کہ امام بغوی رحمہ اللہ کے فضل و کرم سے عقیدے میں خالص اہل السنہ والجماعہ کے ہونے کے ساتھ ساتھ فقہی اعتبار سے بھی وہ سلف کے منہج ہی پر قائم تھے. ان کی شرح السنہ اٹھا کے دیکھیے آپ نے محدثین کا جو انداز ہے اسی کی پیروی کیا آپ نے سبھی امور میں. آپ نے اگر
مذہب شافعی کا کسی موقف کو آپ نے اختیار کیا ہے تو وہ بھی دلیل کی روشنی میں، تعصب کی بنیاد پر نہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ شیخ شعیب ارناؤت جب تک وہ باحیات تھے، واللہ اعلم، یہ بات آئی کہ آخری دنوں میں آپ نے جو ہے مطلب رجوع کیا، توبہ کیا ان سب چیزوں سے، جو ان میں اشعریت تھی وغیرہ، جو تعصب تھا مسلکی اعتبار سے. لیکن ایک خالص متعصب مقلد تھے آپ مسلکی اعتبار سے. فروعی مسائل میں شرح السنہ کی انہوں نے تحقیق کی ہے، اور انہوں نے اس بات کو صراحت سے لکھا کہ امام بغوی رحمہ اللہ بھلے ہی شافعی تھے لیکن آپ متعصب نہیں تھے، آپ مقلد نہیں تھے، آپ متعصب نہیں تھے. آپ نے دلیل کی بنیاد پر کسی موقف کو اختیار کیا، دلیل کی بنیاد پر کسی کو راجح قرار دیا. آپ کی ترجیحات دلیل، صحیح دلیل اور صحیح استدلال. یہ شیخ شعیب ارناؤت نے کہا، بلکہ شیخ شعیب ارناؤت نے ایک قدم آگے بڑھ کر یہاں تک کہہ دیا کہ جس علاقے میں آپ پلے بڑھے وہ ایک تقلیدی اور جمود کا دور، جامد چیز، علم جمود، تحقیقی دور نہیں، تقلیدی دور. اس تقلید کو، اس جمود کو توڑنے کے لیے آپ نے شرح السنہ لکھا، لوگوں کو حدیث کی طرف راغب کروایا آپ نے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ماحول سبحانہ ان کے لیے تیار کیا کہ آپ محی السنہ کے نام سے معروف ہوئے، آپ اس لقب سے. یہ آپ کا کردار ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، اندازہ لگائیے آپ. امام بغوی رحمہ اللہ اہل علم نے ان کے بارے میں بہت بہت اچھا تعارف کروایا ہے. ابو العباس ابن خلکان رحمہ اللہ، وفیت العیان جو ان کی کتاب ہے، 581 سن وفات ہے ان کا، یا 86 آس پاس. ابن خلکان رحمہ اللہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں، ان کے تعارفی طور پر ان کی تعریف کرتے ہوئے کہ الفقیہ الشافعی المفسر المحدث کان بحرا فی العلوم. اتنی بڑی بات لکھی، آپ مفسر ہیں، آپ محدث ہیں، آپ علم کا سمندر ہیں. آپ یہ اس دور کے لوگوں کا جو جذباتی معاملہ ہوتا ہے، کسی سے بھی متعلق کوئی بات کہہ دینے کا، یہ وہ دور نہیں ہے. ایک سنجیدہ دور، علماء کے اندر جو سنجیدگی تھی کسی کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے، وہ دور. اتنی بڑی بات ان کے بارے میں کہی گئی. ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام نبلاء میں بھلے ہی ان کا ترجمہ حیات مختصر لکھا ہے 2 سے 2.5 صفحے کے اندر کم و بیش، لیکن آپ کے بارے میں جو تعریفی کلمات آپ نے لکھی ہیں، آغاز ہی کیا کہ الشیخ، الامام، العلامۃ، القدوۃ، الحافظ، شیخ الاسلام، محی السنہ. اتنی بڑی بڑی باتیں لکھی آپ کے بارے میں. اللہ اکبر. پھر آپ کے اساتذہ، آپ کے تلامذہ، آپ کی تصنیفات کا ذکر کرنے کے بعد پھر لکھا وَكَانَ الْبَغَوِيُّ يُلَقَّبُ بِمُحْيِي السُّنَّةِ وَبِرُكْنِ الدِّينِ. امام بغوی رحمہ اللہ محی السنہ، سنتیں جہاں بدعات فروغ پا چکی ہوں، جہاں سنت کے مقابل میں آراء الرجال کو اہمیت دی جا چکی ہو، ایسے میں آپ نے سنت کو عام کیا، آپ نے احادیث کو عام کیا، آپ نے محی السنہ، رکن الدین، اتنے بڑے بڑے القاب سے آپ نوازے گئے. ویسے جو پیدائش کے طور پر جو لقب تھا آپ کا وہ ظہیر الدین تھا، ظہیر الدین، لیکن رکن الدین، محی السنہ، یہ آپ کے علم کی خدمات کی وجہ سے جو مطلب یہ القاب تھے آپ کے لیے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا کان سیدا اماما عالما علامتا زاہدا، اور آخر میں لکھا جو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے، قانعا بالیسیر. ایک عالم دین کو ضروری، میں ہر درس میں اس بات کو کہتے رہتا ہوں، عالم دین کو قناعت پسند ہونا چاہیے. عام لوگوں کی طرح اپنی رفتار تیز نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہاں آدھا دن پڑھا ہوں، وہاں بھی کماؤں، وہاں بھی کماؤں، وہاں بھی کماؤں. یہ ہم لوگوں کو زیب نہیں دیتا ہے. قانعا بالیسیر، ہمارا جو بھی وقت ہے بچا کر کے پڑھنے پڑھانے میں لگانا چاہیے، تبھی علم اتقان آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو جو بھی عطا کریں گے برکت دیں گے، اس میں خوشحال زندگی ہی دیں گے رب العالمین، ہم کو اچھی زندگی دیں گے ہم کو. الید العلیاء ہی رہے گا، ہمارا ہاتھ اوپر ہی رہے گا، نیچے نہیں آئے گا انشاءاللہ.
لیکن ہم شریعت کے لیے وقت نکالیں. عام لوگوں کی طرح جو ہے اپنی رفتار کو ایسے نہ رکھیں کہ ہم بھی بھاگیں کمانے کے لیے، کہیں بھی بھاگیں. قطعاً نہیں ہونا چاہیے. امام بغوی کے بارے میں اتنی بڑی بات کی کہ قانعاً بالیسیر، بہت بڑی بات ہے ماشاء اللہ. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں 516 ہجری کی جو تاریخ لکھی ہے اس میں کن کن اصحاب علم کا انتقال ہوا اس میں ان کا بھی نام لکھا، امام بغوی کا رحمہ اللہ. جب امام بغوی سے متعلق لکھا تو لکھا وَكَانَ عَلَّامَةَ زَمَانِي وَكَانَ دَيِّنًا وَرْعًا عَابِدًا زَاهِدًا صَالِحًا. ابن کثیر کے الفاظ رحمہ اللہ. یعنی 3-4 سطروں میں آپ کے بارے میں لکھا تو اتنی بڑی بات لکھی. میں سمجھتا ہوں 3 سطروں میں لکھا بس امام بغوی کے بارے میں رحمہ اللہ. اور کیا لکھ دیا؟ وَكَانَ عَلَّامَةَ زَمَانِي، اپنے زمانے کے ممتاز معروف مشہور بڑے علماء میں سے. دَيِّنًا، دینداری غالب، طبیعت میں، مزاج میں، ہماری گفتار میں، سوچ میں خالص دین، مطلب دین کو ترجیح ہونی چاہیے. یہ بڑی اہم چیز. ورع ہونا چاہیے، حلال حرام کی تمیز ہونی چاہیے. کسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آدمی کی طبیعت میں بات آنی چاہیے کہ بھئی اس کا مواخذہ ہوگا مجھے. ورعن زاہدن اور عابدن صالحن، یہ باتیں کہی ابن کثیر نے رحمہ اللہ. طبقات المفسرین کتاب ہے 2 جلدوں میں، میرے پاس ہے، دیکھیں آپ. شمس الدین محمد ابن احمد الداؤدی کی 945 ہجری سن وفات ہے ان کا، 10ویں صدی ہجری کے. انہوں نے امام بغوی کے بارے میں نہایت اختصار سے آدھی سطر میں لکھا، لیکن پورا تعارف کرا دیا آپ نے کہ کان اماما فی التفسیر وکان اماما فی الحدیث کان اماما فی الفقہ. ایسا لکھا ان کے بارے میں، سبحان اللہ. یعنی تفسیر کے باب میں، حدیث کے باب میں، فقہ کے باب میں، سبوں میں اللہ رب العالمین نے آپ کو امامت عطا فرمائی. چھوٹی موٹی بات نہیں، اپنی علاقے میں پوری زندگی لگائی آپ نے، باہر نہیں گئے. جیسے بہت سارے اس دور کے طلبہ کو ہم دیکھتے ہیں نا، آپ مدرسے سے فارغ ہو گئے، اب کہیں جانے کا موقع نہیں ملا تو سمجھتے ہیں کہ جو اب میں کیا کر سکتا ہوں، اب میں کیا پڑھ سکتا ہوں، اسی لیے میرا علم پھیکا ہے. نہیں، محنت کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے خیر مانگیں تو اللہ تعالیٰ دین کی فقہ عطا فرماتے ہیں. کیوں نہیں عطا کریں گے؟ محنت کریں، خوب محنت کریں، اللہ رب العالمین ضرور عطا کرتے ہیں باذن اللہ تعالیٰ. یہ امام بغوی ہے رحمہ اللہ. بہرحال ابن خلکان کہتے ہیں کہ 510 کو ان کا انتقال ہوا، 510 ہجری کو. لیکن ساتھ میں ابن خلکان رحمہ اللہ نے یہ بھی بات لکھا کہ اس دور کے ایک اور معروف عالم دین ذکی الدین عبدالعظیم المنذری، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں نا، مختصر صحیح مسلم وغیرہ وغیرہ، مختصر سنن ابی داؤد، مختصر صحیح مسلم، الترغیب و ترغیب، کئی کتابوں کے مصنف معروف. تو ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس کا نام ہے السفریہ، اس طرح کا کچھ نام ہے اس کا، میں نے دیکھا نہیں ہے اس کو. تو اس میں ان کی جو سن وفات لکھی ہوئی امام بغوی کی وہ 516 ہجری، اور یہ جو ابو العباس ابن خلکان ہیں وفیۃ الاعیان میں یہ لکھا کہ نقلت من خط عبدالعظیم المنذری رحمہ اللہ کی ہاتھ کا لکھا ہوا جو نسخہ ہے میں نے وہیں سے نقل کیا. وہ اسی صدی کے ہیں، 556 ہجری سن وفات ہے ان کا، وہ اسی صدی کے ہیں. امام بغوی رحمہ اللہ کے معاصر ہیں وہ عبدالعظیم المنذری رحمہ اللہ. یہ ان کے انتقال سے متعلق بات ہے. وہیں اسی علاقے میں جہاں المرو ہے نا، جن کے استاذ ہیں حسین ابن محمد المروزی، قاضی حسین، 462 ہجری سے وفات ہے ان کا، انہی کے بغل میں ان کو دفن کیا گیا، وہیں پر مدفون ہے. ایک قبرستان ہے طالقان نام کا، بہرحال وہ نام الگ ہے، وہاں پر وہی مدفون ہے. امام بغوی رحمہ اللہ رب العالمین نے آج جس کی وجہ سے ہم آپ کو جانتے ہیں، ہم آپ سے مستفید ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ باذن اللہ تعالی نشست قائم کی گئی ہے، آپ کی تصنیفات، ہر موضوع پر آپ نے قلم اٹھایا، آپ نے تفسیر سے متعلق قلم اٹھایا، اور بالکل غیر معمولی اہمیت کے حامل تفسیر، بے حد مفید، اہل السنہ والجماعہ کے نہج اور جو ہے ان کے طریق پر لکھی گئی تفسیر، معالم التنزیل، جسے تفسیر بغوی سے بھی جو ہے لوگ جانتے ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ لہو القدم الراسخ فی التفسیر، تفسیر کے باب میں آپ کو خوب مہارت تھی آپ کو. ان کی تفسیر اس کی زندہ مثال ہے الحمدللہ. شرح السنہ آپ نے لکھا، حدیث کے باب میں ایک منفرد انداز،
آپ نے پہلے احادیث کو ترتیب دی انوکھے انداز میں، پھر آپ نے اس کی شرح کی ایک منفرد انداز ہے، شرح السنہ جو ہمارے پاس 16 جلدوں میں ہے۔ مصابیح السنہ آپ نے کتاب لکھی، اس کی بنیادی وجہ ہی یہی لوگوں میں حدیث کو عام کیا جائے۔ جس طرح سے 100 سال پہلے کے ہندوستان کے جو علماء ہیں، حتیٰ کہ علماء احناف نے بھی اچھی خاصی تعداد میں اس کا اعتراف کیا، دیگر ممالک جیسے سعودیہ ہے، سعودی عرب ہے، ملک مصر ہے، بڑی تعداد میں اصحاب علم نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہندوستان میں علماء اہل حدیث نے حدیث سے متعلق جو خدمت انجام دی ہے، لوگوں میں حدیث کو جو عام کیا ہے، یہ نہ ہوتا تو پھر حدیثیں پڑھنے پڑھانے والے کبھی کے ختم ہو جاتے۔ لوگوں میں آراء الرجال کا غلبہ تھا۔ تو یہ مصابیح السنہ آپ نے لکھی، جو مشکات المصابیح اسی پر لکھی گئی کتاب ہے۔ کتنی شہرت دی اللہ رب العالمین نے آپ کی اس کتاب کو، کتنی شہرت دی، اندازہ لگائی آپ۔ الاربعون حدیثاً یہ بھی آپ کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے التہذیب فی الفقہ الشافعی، فی فقہ الشافعی، امام ذہبی کہتے ہیں الباع المدید فی الفقہ، فقہ میں بہت درک تھا آپ کو، کیونکہ فقہ شافعی ہی آپ نے پڑھا تھا، وہی پورا ماحول تھا، تو آپ نے اسی کو لکھا، لیکن غیر جانبدار انداز میں۔ آپ ایک اچھے مفتی بھی تھے، لوگوں کے سوالات کا جواب دیا کرتے تھے۔ ابن خلکان کہتے رحمہ اللہ کہ وہ مطبوع بھی ہیں، مطلب مطبوع ہیں یعنی مدون کی گئی ہیں اس دور کے اعتبار سے، عام ہوئے لوگوں میں۔ ان کے جو استاذ ہیں قاضی حسین ابن محمد المروزی، تو ان کے فتاووں کو بھی انہوں نے جمع کیا تھا، امام بغوی رحمہ اللہ نے ان کے فتاووں کو بھی جمع کیا، اور خود ان کے فتاوے بھی بعد میں مدون ہوئے ہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ کی جو تصانیف ہیں، اس کا ذکر کر کے ایک اور کتاب ہے جو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، اور گوگل میں بھی تلاش کیا میں نے، گوگل امیجز میں نہیں ملی مجھے وہ، یہ جو کشف الظنون ہے نا حاجی خلیفہ کی، انہوں نے اس کتاب کا ذکر کیا ہے کہ الانوار فی شمائل النبی المختار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق آپ کی جو تصانیف ہیں، معالم التنزیل، مصابیح السنہ، شرح السنہ، اللہ نے اتنی قبولیت عطا فرمائی ان کتابوں کو۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کی جو تصانیف ہیں، کہا کہ اس کو بہت شہرت عطا کی، بہت شہرت عطا کی۔ آپ کی جو تصانیف ہیں علمی دنیا میں بہت قبولیت ملی اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس کو کہا کہ رزق لہ القبول التام۔ آپ کی جو تصانیف ہیں، کہا کہ تصانیف وبورک لہ فی تصانیفی، بورک لہ فی تصانیفی، آپ کی تصانیف میں اللہ رب العالمین نے خوب برکت رکھی۔ ورزق لہ القبول التام، اور خوب قبولیت اللہ نے، یعنی مطلب ہاتھوں ہاتھ خوب افادیت والی چیز بنا دیا اللہ رب العالمین کی کتابوں کو۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کے بعد جو بات لکھی ہے وہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کہا کہ لحسن قصدی وصدق نیتی، کہ نیت خالص تھی امام ذہبی کی، امام بغوی رحمہ اللہ کی، مقاصد بڑے عمدہ تھے آپ کی، کہ کتاب و سنت کو عام کرنا۔ کس علاقے میں تھے آپ؟ سبحان اللہ، غور کیجئے آپ، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کرنے کے کام ہے۔ یہ کہنا کہ یہ میرے پاس نہیں، یہ میرے پاس نہیں، یہ میرے پاس نہیں، یہ میرے پاس نہیں، اس طرح کی شکایت کرنے والے، اس طرح کی محروم لوگ زندگی بھر محروم ہی رہتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں ایسے لوگ۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے اللہ نے مجھے یہ دیا، مجھے یہ دیا، مجھے یہ دیا، مجھے یہ دیا، اور جتنا آپ کے پاس ہے آپ کر گزری۔ اللہ رب العالمین آپ کی ہماری نیتوں اور ہمارا جو اخلاص ہے، ہماری جو عمدہ سوچ ہے، معیاری جو ہمارا خیال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بنیاد پر ہمارے ساتھ فیصلے کرتے ہیں۔ جتنا ہمارا میدان ہے، جتنی ہماری گنجائش ہے، اس میں کرنا چاہیے، اس میں کر گزرنا چاہیے۔ یہ امام بغوی رحمہ اللہ کی
مختصر سی سیرت تھی جس سے میں خود پڑھ کر کے کافی متاثر ہوا. اور میں بتا رہا ہوں نا کہ نام بہت عام تھا لیکن ہم جانتے نہیں تھے. میں سوچا کہ ہمارے اخوان کو اور ہم سے جو لوگ جڑے ہیں یا جو نہ بھی جڑے ہوں جو بھی ہوں, ہم ان کی خدمت میں امام بغوی کی اس عظیم زندگی کو رکھیں, کیونکہ ہم نے ان کی کتابوں سے روز 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 مستفید ہوتے ہیں. الحمدللہ روز پڑھتے ہیں, روز ہمارے سامنے ان کی کتابیں ہوتی ہیں. ایسے میں ان کی زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھنا, یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے نتیجے میں کہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے. یہ ہمارے روحانی باپ ہیں, یہ ہمارے استاذ, ہمارے شیخ ہیں, ہمارے محسن ہیں, اور ہمارے محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان علماء کی قدردانی, قدر کرنے, ان سے مستفید ہونے اور جو ہے ان کی جو خدمات ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں. اللہ رب العالمین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ بھی جو ان جیسا معاملہ ہے اللہ رب العالمین وہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.